السلام علیکم۔ پیش لفظ شمشیر بے نیام۔ شمشیر بے نیام کی پہلی جلد پیش خدمت ہے۔ دوسری جلد میں یہ ایمان افروز داستان مکمل ہوتی ہے۔ خالد بن ولید اسلام کی وہ شمشیر تھے جو کفر کے خلاف ہمیشہ بے نیام رہی۔ خالد بن ولید کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار یعنی سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ خالد بن ولید ان اولین سپہ سالاروں میں سے تھے جنہوں نے نور اسلام کو مدینہ سے دور دور تک پہنچا دیا تھا۔ تاریخ اسلام ہی نہیں، عالمی جنگوں کی تاریخ خالد بن ولید کو چند ایک عظیم جرنیل میں شمار کرتی ہے۔ فن حرب ضرب کے ماہرین اور مبصر آج بھی خالد کی جنگی چالوں، میدان جنگ میں ان کی قیادت اور عسکری فہم و فراست کے حوالے دیتے ہیں۔ ہر میدان جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے۔ کفار کی تعداد کہیں دوگنی تھی، کہیں 100 گنا، اور یرموک کے میدان میں قیصر روم کی فوج اور اس کے اتحادیوں کی تعداد 1,60,000 تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ دشمن کی فوج کا محاذ 12 میل لمبا تھا اور اس میں کہیں بھی شگاف نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے دشمن کے محاذ کے پھیلاؤ کو دیکھ کر اپنا محاذ 11 میل پھیلا دیا تھا اور دستوں کے درمیان وسیع شگاف تھے۔ دشمن کے محاذ کی گہرائی بھی زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے کھڑے تھے، جیسے چٹانوں کے پیچھے چٹانیں کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی محاذ کی گہرائی نہ کے برابر تھی۔ تاریخ حیران ہے، جنگی مبصر حیران ہے کہ مسلمانوں نے یرموک میں رومیوں کو شکست کس طرح دی تھی، اور رومیوں کی یہ شکست فیصلہ کن تھی۔ اس کے بعد بیت المقدس پکے ہوئے پھل کی طرح مسلمانوں کی جھولی میں آن گرا تھا۔ یہ جنگی چالوں کا کمال تھا۔ یرموک کی جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چالیں کامیابی سے آزمائی تھی، وہ آج ترقی یافتہ ممالک کی فوجوں کی ٹریننگ میں شامل ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ دشمن کی تعداد زیادہ اور اس کے ہتھیار برتر ہیں اور مسلمان بہت تھوڑے ہیں، تو دشمن کے سامنے آنا خطرناک ہوگا۔ ایسے موقع بھی آئے کہ انہوں نے خلافت کے احکام کو نظر انداز کر کے دشمن پر حملہ کر دیا اور فتح پائی۔ یہ ایمان اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا۔ یہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا کمال تھا۔ خالد کے کردار کی عظمت دیکھیے۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہلے سپہ سالاری سے معزول کیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بددل نہ ہوئے اور سپاہیوں کی طرح لڑتے رہے۔ یرموک کی جنگ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک الزام میں مدینہ بلایا۔ خالد سے باز پرس ہوئی۔ عرب کے اس وقت کے رواج کے مطابق طریقہ ایسا اختیار کیا گیا جو ایک سپہ سالار کے لیے توہین آمیز تھا، لیکن خالد کا رد عمل ایسا تھا جو خلیفۃ المسلمین کو ناگوار نہ گزرا۔ انہوں نے سزا قبول کر لی۔ خالد بن ولید کو معزولی پر بہت افسوس ہوا، لیکن انہوں نے خلیفۃ المسلمین کا تختہ الٹنے کی کوشش نہ کی، اپنی الگ سیاسی پارٹی نہ بنا لی، نہ اپنا محاذ قائم کیا۔ اگر وہ ایسا قدم کرتے تو پوری فوج کے ساتھ تھی۔ وہ قوم کی نگاہوں میں عزیز اور عظیم تھے۔ انہوں نے اس وقت کی دو بڑی بہت جنگی طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا تھا۔ ایک تھے ایرانی آتش پرست اور دوسرے رومی تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پے در پے شکستیں دے کر
عراق اور شام کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا تھا، لیکن انہوں نے خلافت کے خلاف ایک لفظ نہ کہا۔ انہوں نے اپنی عظمت کو نظر انداز کر کے خلیفۃ المسلمین کی عظمت کا خیال رکھا۔ خالق کیا تھے اور انہوں نے اسلام کو کیا دیا، اور آج کے مسلمان کو انہوں نے کیا ورثہ دیا، یہ آپ اس داستان شمشیر بے نیام کی 2 جلدوں میں پڑھیں گے۔ اسلام کی تاریخ کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں۔ مختلف مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے بعض اوقات گڈمڈ کر دیا ہے۔ ایک ہی واقعہ کئی طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک دھاندلی کی گئی ہے کہ بعض اوقات تعصب اور فرقہ بندی کے زیر اثر غلط رنگ میں پیش کیے گئے ہیں۔ تعصب سے یہ نہ سمجھیے کہ اس کا مظاہرہ غیر مسلم مورخوں نے کیا ہے۔ یہ تعصب اور دروغ مسلمان تاریخ نویسوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہر واقعہ کو صحیح انداز میں پیش کرنے کے لیے ہم نے بہت سی کتابوں سے مدد لی اور چھان بین کی ہے اور تحقیق کر کے ہر واقعہ لکھا ہے۔ ایسے مقامات بھی آئے ہیں کہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ صحیح کیا اور مغروضہ کیا ہے۔ ہم نے جانچ پڑتال کر کے فیصلہ کیا کہ صحیح کیا ہو سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سے اختلافات کیا جائے گا، لیکن یہ اختلاف چھوٹے چھوٹے اور غیر اہم واقعات میں ہوگا۔ جس انداز سے ہم نے یہ داستان شجاعت لکھی ہے اسے تاریخی ناول کہا جاتا ہے، لیکن یہ ان تاریخی ناولوں میں سے نہیں جن میں افسانوی بلکہ فلمی رنگ بھر دیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ زیادہ اور ناول نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم نے خالد بن ولید اور ان کے تمام ہم عصر سالاروں کو عام انسانوں کے روپ میں پیش کیا ہے۔ انہیں آسمان سے اترے ہوئے سبز پوش نہیں بنایا، نہ ان سے ایسے معجزے کرائے ہیں کہ انہوں نے نعرہ لگایا اور دشمن دم دبا کر بھاگ گیا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کتاب ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ یہ داستان ہماری روایتوں کا مجموعہ ہے۔ آج جب کہ تفریحی اور اخلاق سوز کہانیوں نے مسلمانوں کی اولاد کو پٹری سے اتار دیا ہے، یہ کتاب جو ہم شمشیر بے نیام کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، انہیں سنائیں۔ اس میں کہانی کی تمام تر دلچسپیاں موجود ہیں، اور یہ ہماری تاریخ ہے اور یہ ہماری روایت ہے۔ یہ اسلام کی عسکری روح کی صحیح تصویر ہے۔ ہمارے اس اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔